میرے محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں پارے میں خاوند کو عورت کے اوپر حاکم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، تو یہ اللہ نے خاوند کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے۔ دوسرا فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ بھی خاوند کی فضیلت کی بات ہے اور اس کے زیادہ حق کی بات ہے کہ وہ اپنے مال میں سے عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو میرے محترم، چونکہ خاوند کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، خاوند کے اوپر مشقت زیادہ ہے، تو اسی طرح خاوند کی عورت کے اوپر حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اب آتے ہیں رحمت کائنات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف کہ میرے نبی نے خاوند کے کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا حق میرے نبی نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ کرتی۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں تو اس لیے میں نے حکم بھی نہیں دیا عورتوں کو کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اس حدیث میں دیکھیے میرے نبی نے آخر درجے کی خاوند کی اطاعت کی اور خاوند کی حقوق کے متعلق بتا دیا کہ خاوند کا اتنا درجہ ہے کہ اگر اجازت سجدے کی ہوتی تو خاوند کے لیے ہی سجدے کی اجازت ہوتی۔ اب دوسری احادیث بھی بہت زیادہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاوند عورت کو حکم دے کہ یہ سامنے سفید پہاڑ ہے، اس میں سے پتھر اٹھا اور یہ کالا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر رکھا، اگر عورت یہ کام کر سکتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کی تابعداری کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر اس کے جسم پہ کوئی زخم ہو جائے یا پھوڑا پھنسی نکل آئے، اس میں سے خون یا پیپ بہنا شروع کر دے اور عورت وہ خون اور پیپ چاٹ کر بھی صاف کرے، تب بھی عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ مردوں کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مردوں کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اس لیے میرے محترم آج ماں کے اوپر عورت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں کا ہی ہے۔ اس لیے شریعت نے دونوں کے حقوق بیان کی ہیں۔ انسان یہ نہیں کہ ایک کا حق ادا کرنا شروع کر دے تو دوسرے کے حق تلفی شروع کر دے، نہیں، بین معتدل کام کرنا چاہیے، ہر ایک کی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب جو عورت اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے، راضی رکھتی ہے، اس کو کیا مقام ملے گا؟ میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے اور اسی حالت میں پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے کہ خاوند اس کے اوپر خوش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سیدھی جنت کے اندر جائے گی، سیدھی جنت اسے ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت سب سے بہترین ہے کہ جب اس کی طرف خاوند دیکھے تو وہ اپنے خاوند کو خوش کر دے، گھر میں خاوند داخل ہو تو خاوند خوش ہو جائے۔ آج اس چیز کی کمی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چونکہ تربیت کی کمی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی کمی ہے۔ اب عورت کو پتہ نہیں خاوند سارا دن دیہڑی کر کے مزدوری کر کے تھکا ماندہ آ رہا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، میں نے اس کی کیا قدر کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ بس خاوند گھر میں ٹانگ رکھی، پاؤں رکھا تو فوراً ہی عورت شروع کر دیتی ہے فلاں کام بھی تو نے کرنا ہے، فلاں کام بھی تو نے کرنا ہے۔ وہ بیچارہ تھکا ماندہ پہلے آ رہا ہے تو یہاں سے ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ خاوند گھر کے اندر آئے تو عورت کا کام ہے خاوند کو خوش کر دے، یعنی اس کی جو چیز اسے پسند ہے وہ کام کرے
اور اسی طرح اس کو پانی، اس کو چائے وغیرہ دے، تاکہ جب وہ اس کی تھکاوٹ دور ہو پھر اس کے سامنے اپنے کام رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کو خوش کر دینے والی عورت سب سے بہترین ہے۔